مغرب اور عشاء کے درمیان ایک صورت پڑھنی ہے، لوگ دروازہ کٹکھٹا کر پیسے دینے آ جائیں گے، اچانک بے شمار پیسہ ہی پیسہ آنے لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے کہ جس کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لے، انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن یہ وظیفہ صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہی قرضوں کے ادا ہونے کا بھی ایسا سبب پیدا ہو جائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرائے کیسے ادا کرے، گھر کا خرچ کیسے چلائے، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے، بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہے، انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم میں کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالی ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں، ان کو آپ سدھار لیں۔ آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، حلال رزق آپ اپنے گھر میں لے کے آئے، کوشش کرے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ کوئی بندہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، اس کا پرس کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے لاکھوں بھی کماتا ہوگا اور اس کے 2 یا 3 بچے ہوں گے، اس سے آپ پوچھ لیں کہ جی کیا حال ہے، وہ غریبی کا رونا روئے گا، وہ کہے گا جی کہ بس مارے گئے ہیں، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں دولت جاتی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم سے پوچھ لے، کسی آپ اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھے، اس سے پوچھے آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ کہے گا میرے 6 بچے ہیں یا 7 بچے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 8,000 ہے، 10,000 ہے، گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، تو یہ ساری نعمتیں جو ہے، یہ ساری برکتیں جو ہے، یہ حلال روزی میں ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہے، تو کوشش کرے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرے، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پہ قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں،
جو بندہ اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تعلقی ہے کسی سے بھی فوراً جا کے اس سے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی توڑتا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ جھک جاؤ، جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے اسی کو پل لگتا ہے، جو سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پل نہیں لگتا۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کے بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسا سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اتر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، یہ باتیں آپ کو عام مشاہدے میں نظر آئے گی۔ آپ نے اگر بلندی پہ چڑھنا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، اور میری باتوں پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس بات پہ عمل کر لیا اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا۔ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے آپ نے کوشش کرنا ہے وہیں پہ بیٹھ جائے۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز باجماعت ادا کرے، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہے تو آپ بعد میں عشاء کی نماز سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لے یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، سورہ علم نشرح، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع سورت ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دے اور ویڈیو کو لائک کر دے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے، آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے، ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی وہ بوجھ اتار دیا، ورفعنا لک ذکرک،
اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائے تو محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، 2 دفعہ فرمایا ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی یہ جو مشکلات ہے، یہ پریشانیاں ہے، یہ وقتی ہے، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دے دی تھی۔ جو بھی مشکل میں ہو، جو بھی پریشانی میں ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں، کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کرے کہ آپ نے شارٹ کٹ اختیار نہیں کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ شارٹ کٹ کے چکروں کو چھوڑ دے، محنت کرے، یہ وظیفہ کرے، حلال رزق کمائے، انشاءاللہ آپ کے پیسے میں اسی دن برکت آ جائے گی۔ آپ کے پاس 1000 روپیہ بھی ہوگا تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ برکتیں ہوتی ہے جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہیں، جو آپ کے اوپر غیر ضروری پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کرے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کے اچھے وظائف سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔